آپ کے سامنے اس موقع کا ذکر کرنے لگا ہوں، اس چیز کا ذکر کرنے لگا ہوں، اس وادی کا ذکر کرنے لگا ہوں، اس مقام کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جس سے نہ تو آج سے پہلے کوئی بچا ہے اور نہ تم بچو گے اور نہ کوئی آنے والا بچ سکتا ہے، وہ ہے موت۔ صحابہ کرام کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا، اولیاء کرام کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا۔ یہ تو وہ وادی ہے کہ اس پر سب متفق ہیں، کوئی مسلک ایسا نہیں کہ فلاں مسلک والوں کی موت آئے گی اور فلاں کی نہیں آئے گی، فلاں فرقے والوں کی موت آئے گی اور فلاں کی نہیں آئے گی، بلکہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ موت ہر ایک کو آنا ہے۔ اور وہ موت جو حضرت خالد ابن ولید جیسے بڑے بہادر جرار کو، اتنے بڑے بہادر کو بھی جب موت آئی تو ان کو بھی زیر زمین جانا پڑا، اور جن کے بارے میں ایون کہتا ہے کہ اگر عمر فاروق اور 2 سال تک زندہ رہ جاتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان ہی ختم ہو جاتا، لیکن خدا کی قسم جب موت آئی تو اتنے بڑے بہادر کو بھی زیر زمین جانا پڑا۔ وہ موت جو علامہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنی آغوش میں لے گئی، وہ موت جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آئی، وہ موت جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے گئی، وہ موت جس کی آغوش میں صدر گئے، وزراء گئے، سفراء گئے، گورنر گئے، وہ موت جس سے آج تک نہ کوئی بچا ہے، نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ کوئی آنے والا بچ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا، پوچھا اے اسرائیل ذرا تم مجھے وہ شکل تو بنا کر دکھاؤ، وہ صورت تو بنا کر دکھاؤ جس سے تم فاسق اور فاجر لوگوں کی جان کو نکالتے ہو، گناہگار لوگوں کی جان کو تم نکالتے ہو۔ حضرت اسرائیل نے عرض کیا اے خلیل اللہ جانے تو دیکھنے نہ پاؤ گے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اصرار بڑھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے نہیں نہیں اے اسرائیل ذرا تم مجھے وہ شکل اور وہ صورت تو بنا کر دکھاؤ جس سے کہ تم گناہگار بندوں کی جان کو نکالتے ہو، ان کی روح کو نکالتے ہو۔ حضرت اسرائیل نے عرض کیا اے خلیل اللہ ذرا اپنا چہرہ ادھر پھیر لیجئے، اپنی نگاہ ادھر پھیر لیجئے، اور حضرت اسرائیل نے اپنی وہ شکل بنائی جس سے اللہ کے گناہگار بندوں کی جان کو نکالتے ہیں، فاسق اور فاجر بندوں کی جان کو نکالتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی نظر پڑنے پائی تھی، دھڑام دے سے دیکھ کر زمین پر گر پڑے، اور جب ہوش آیا فرمانے لگے قبر کا عذاب بھی نہ ہو، دوزخ کا عذاب بھی نہ ہو، برزخ کا عذاب بھی نہ ہو، قیامت کا عذاب بھی نہ ہو، کسی طرح کا اور عذاب بھی نہ ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شکل اور یہ صورت بنا کر جان نکالنے کے لیے آنا ہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو موت تو ایسی چیز ہے، آج یہ کہیے کہ مسلمانوں ہمیں اور آپ کو اس موت کی تیاری کرنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی، کبھی احساس نہیں ہوا، کبھی سوچا نہیں کہ ایک روز ہمیں بھی جو ہے یہ کہیے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کے حضور میں جانا ہے، ایک دن ہمیں بھی جو ہے زیر زمین جانا ہے، ایک دن ان محلات کو چھوڑ کر ہمیں بھی قبر کے اندر جا کر سونا ہے، لیکن کبھی احساس ہمارے دل میں نہ ہوا ہوگا، کبھی ہم نے سوچا تک نہیں۔ موت تو ایسی چیز ہے، یہاں پر بڑے بڑوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، آخری وقت ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اتنے پسینے آئے کہ کپڑوں میں سے گزر کر زمین کے اوپر جا پڑے۔ خود بیٹے فرماتے ہیں، فرمانے لگے عرض کیا ابا جان اپنے وقت کے امام ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اپنے وقت کے متقی اور پرہیزگار ہو، لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہو، پھر کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ فرمانے لگے او بیٹے تجھے معلوم نہیں آج اس شہنشاہ کے گھر کی حاضری ہے، اس احکم الحاکمین کے گھر کی حاضری ہے، نہ معلوم وہ میرے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ فعال لما یرید، بڑا بے نیاز ہے، ڈرتا ہوں کیا بے نیازی میری ساتھ فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ خدا کی قسم اپنے وقت کے جنید ہیں، بغداد ہے، یعنی ولی اور قطب ہیں، لیکن جب آخری وقت آیا لوگوں نے دیکھا کہ پیشانی کو زمین کے اوپر رگڑ رہے ہیں۔
پوچھا کیا بات ہے؟ آپ تو ولی ہیں، قطب ہیں، آپ تو اپنے وقت کے بہت بڑے قطب ہیں، آپ تو اپنے وقت کے ابدال ہیں، پھر بھی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے او لوگوں تمہیں معلوم نہیں آج اس شہنشاہ کے گھر کی حاضری ہے، اس حاکم الحاکمین کے گھر کی حاضری ہے، نہ معلوم وہ میرے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ فرمایا آپ کو کیا ڈر ہے؟ اس لیے کہ آپ تو ولی اور قطب ہیں۔ فرمانے لگے نہیں، ڈرو کیسے نہیں، ان بطش ربک لشدید، یقیناً اس مالک کی بڑی سخت پکڑ ہے، نہ معلوم کس گناہ کے اوپر وہ میری پکڑ فرما لے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خدا کی قسم اپنے وقت کے امام ہیں، اپنے وقت کے متقی اور پرہیزگار ہیں، اور وہ امام ہیں کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو۔ حضرت کا تقوی اور پرہیزگاری اتنا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے آ کر شکایت کی کہ حضرت میری بکری چوری ہو گئی۔ حضرت نے کسی ماہر سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا گیا کہ حضرت بکری کی عمر 7-8 سال ہوتی ہے۔ تو حضرت نے 7-8 سال تک جو ہے بکری کا گوشت نہ کھایا، اس ڈر کی وجہ سے کہ شاید وہ چوری کی بکری آج کٹی ہو۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں تھا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 40 کے قریب حج ایسے ہیں جو اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ شریف تک پیدل کیے ہوں۔ آخری حج میں پہنچے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ ہے اور ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑے ہوئے اللہ کی حضور میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، باری تعالیٰ میرے پاس نیکی کوئی نہیں، میرے پاس اعمال کوئی نہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، الہ العالمین مولا کریم میرے پاس نیکی کوئی نہیں، اعمال کوئی نہیں، تو میری اس سفید داڑھی کی لاج رکھ کر میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اماموں کا حال ہے، یہ تو وہ وادی ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے اماموں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ خدا کی قسم حسین کا بیٹا ہے، لیکن روزانہ خدا کے خوف سے رات میں جو ہے کھڑے ہو کر 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔